صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اما بعد واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، دائس پر تشریف فرما معزز مکرم محتشم علماء کرام، مجمع کثیر ہے، وقت قلیل ہے اور میں علیل ہوں، اس لیے کہ میری ٹون صحیح نہیں ہے آج جو میں آپ سے خطاب کر سکوں، اس لیے بات طویل نہیں ہوگی۔ پیچھے والے بول رہے بات طویل نہیں ہوگی، بات مختصر ہوگی، مگر میں ذرا ضروری بات جھنجھوڑنے کے لیے ایک دو باتیں ضرور کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ اس لیے بول رہا ہوں کہ پیروں میں مونگیاں آ گئے ہوں گے، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے اور جمائی آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ماشاءاللہ۔ نہیں پیچھے والوں کو ذرا، یہ اٹھ گئے تو پورا ملک اٹھ جاتا، ان کو بٹھانا ہے، ابھی ملک کو اٹھانا نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اس لیے میں نے آپ کے درمیان اس قسم کا عمل کرایا کہ بات ہوش میں سنیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور عمل کے لیے بھی آدمی تیار ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر میں تقریر کر رہا تھا کہ جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ 2 بجے یا 1:30 بج رہا تھا، تقریر ہو رہی تھی، گھر گیا، دوسرے ہی دن اس کے گھر میں جمائی آ گیا۔ کون ہے؟ جمائی آ گیا، زور سے استغفر اللہ پڑھا ہوں، اب فوراً وہ الٹے پہ واپس ہو گیا، تو گھر میں گیا، اپنی بیوی کو خوب مارا، بولا کمبخت تیرا باپ مجھے دیکھ کر استغفر اللہ پڑھا، آخر یہ کیا قصہ ہے؟ تو اس نے فون کر کے پوچھا بابا کیا ہوا آپ کو، دماغ تو صحیح ہے آپ کا؟ یہ گھر میں آئے، اگرچہ کہ یہ استغفر اللہ ہی کے قابل ہے، دل میں بول لینا تھا، زبان سے کیوں بولے؟ کوئی داماد کسی کے گھر کو آیا تو استغفر اللہ سے کم نہیں ہے۔ غلط بول رہا ہوں کیا بولو؟ مہاراشٹر والوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں، دل میں بولنا تھا بابا، آپ زبان سے کیوں بولے؟ تو بولے بیٹی حیدرآباد سے مولانا آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جمائی آیا تو استغفر اللہ بولنا۔ وہ فون کر کے مجھے پوچھا حضرت آپ جمائی آیا تو استغفر اللہ پڑھنا بولے نہیں بولے؟ میں بولا میاں جمائی نہیں بولا، جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا۔ اچھا حضرت میں سو رہا تھا، شاید میں غلط سنا، اس وجہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ بیٹھ کر ایک بات سنیں گے اور میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ سنیں گے تو اس کا الٹا ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو اٹھایا، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ ذرا 2-4 منٹ آپ میری بات کو برداشت کیجئے، سنیے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج امت کے اندر سن کے سنی بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں مسلمان سنی نہیں ہے۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ سن کے سنی ہے، اور دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان، اپنے ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں 2 واقعہ، اب بات سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کیسا ہے؟ میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا عبدالغفار۔ دوسرے سے پوچھا آپ کا کیا ہے؟ عبدالستار۔ تیسرے سے پوچھا آپ کا کیا ہے؟ عبدالغفار، عبدالستار، عبدالسبحان، اس قسم کے نام وہ بتا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا عادل آباد کی روڈ پر، میں وہاں پر دیکھا گاڑیاں لائن میں لگی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ جس گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہاں ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا، عورتیں بھی زخمی ہو گئی۔ نکالنے والے اس بندے کو نکال رہے، بچوں کو اس گاڑی سے نکال رہے تھے۔ میں بھی وہاں پر پہنچا تو دیکھا بہت زخمی، بہت پریشان تھے۔ میں نے دیکھا وہ نکالنے والے ہمدردی کر رہے، کچھ بندے وہ ہیں عورتیں جو زخمی ہوئی تھی ان کے گلوں سے زیور چھین رہے تھے اور ان کے ہاتھوں سے گھڑیاں تو نکال رہے تھے۔ میں نے پوچھا بھائی نکالنے والا تو بیچارہ ہمدرد، اور تو کون ہے جو زخمی پریشان حال کے لوگوں کے گلوں سے زنجیریں چھین رہا ہے، ہاتھ کی گھڑیاں اتار رہا ہے، کیا قصہ ہے؟ بتا تیرا نام کیا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میرا نام عبد الباری ہے. تو میں نے فوراً کہا نام عبد الباری رکھا ہے, کام اٹل بہاری کے کر رہا ہے, یہ کیا قصہ ہے؟ عبد الباری کا نام اور کام اٹل بہاری, یہ ہم نہیں کر سکتے ایسے کام. مسلمان ہر جگہ ہمدردی, بھائی چارگی, پیار اور پریم بانٹتا ہے, یہ کام ہمارا نہیں ہے. نام تو ہم ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. اگر کسی کی گاڑی دیکھو تو گاڑی پر سبحان الذی سخر لنا لکھا ہوا رہتا ہے. اگر کسی کا گھر دیکھو تو ھذا من فضل ربی لکھا ہوا رہتا ہے. اگر کسی کی گوشت کی دکان دیکھو نصر من اللہ و فتح قریب لکھا رہتا ہے. اور کچھ ذرا پکا سنی ہے تو اپنے گھر پہ بڑا جھنڈا لگاتا ہے, کہتا ہے کہ مسلمان کا گھر نظر آئے. میں نے کہا کہ مسلمان, تیری مسلمانی ظاہری چیزوں سے نظر آ رہی ہے, حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے. تمہاری اور میری مثال ایک اس آدمی وہ 3 دوستوں کی ہے. ایک 3 دوست تھے, ایک مسلمان, ایک غیر مسلم میرا بھائی, اور تیسرے عیسائی. یہ تینوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے. ان تینوں نے ارادہ کیا کہ کمپنی میں کام کرنے کے لیے کسی شہر کو جانا چاہیے اور جا کر نوٹ کمانا چاہیے. جب تینوں ارادے سے نکلے, کمپنی میں نوکری تلاش کی, تینوں کو ایک ہی کمپنی میں نوکری مل گئی. تینوں کی فکر ہوئی کہ ایک ہی کمرہ کرائے پر بھی لینا چاہیے تاکہ پیسہ بچا رہے. ایک کمرہ کرائے پر لے لیا گیا. کمپنی کو جانے کے لیے گاڑی ہونی چاہیے, انہوں نے گاڑی بھی خریدی مشترکہ, تھوڑے پیسے ڈال کر 3 دوستوں نے گاڑی خریدی. ہندو, مسلمان, عیسائی تینوں نے گاڑی خریدی. جب کوئی نیا گھر بنتا ہے تو ہمارے تماشے گھر پہ ہوتے ہیں. کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے تو ایک شیطان نما فوٹو یا شیطان نما کپڑا ایسا لگاتے, زبان باہر نکلی ہوئی رہتی اور گلے میں اس کے بھلاوے ڈالے رہتے. اور گاڑی نہیں خریدتا ہے تو اس کے سامنے اس پہ کیا کرتے ہیں, نیمبو باندھتا ہے, مرچ باندھتا, کیا کرتا نہیں معلوم. تینوں نے جب گاڑی خریدی تو ایک نے کہا میں ہندو ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری گاڑی مندر جا کر آئے. وہ مندر گیا, گھما کر لایا, آتے آتے اس کے پیشانی پہ بٹو لگا کر لایا. کہا میاں کیا ہے؟ تو کہا میں غیر مسلم ہوں اور میں جیسا ہوں میری گاڑی بھی ویسی رہنی چاہیے. دوسرے نے کہا کہ میں عیسائی ہوں, میں چرچ لے جاتا ہوں. چرچ لے گیا, گھما کر لایا, آتے آتے اس کے گلے میں صلیب ڈال دیا, جو نشان ہوتا, ڈال کر لایا. کہا کیا کیا؟ تو کہا میں عیسائی ہوں, میری گاڑی بھی عیسائی ہے. اب مسلمان کی باری آئی. یہ تو کبھی مسجد کو آیا نہیں تو مسجد کا نقشہ لگائے, بیت اللہ کبھی گیا نہیں, بیت اللہ کی فوٹو وہاں لگائے. بس بہت گھوما ذہن میں آیا کیا کرنا چاہیے, مسلمانوں کی کیا علامت اس کو دے دوں. اس نے کہا کچھ نہیں, اس کا سائلنسر کاٹ کے لانا چاہیے. اس نے سائلنسر کاٹا اور لوگوں نے کہا کیا کر کے لایا؟ کہا میں مسلمان ہوں, ختنہ کر کے لایا ہوں اس کی. یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کیا ہے. مسلمان اپنے آپ کو ختنہ کے اعتبار سے, ھذا من فضل ربی کے اعتبار سے, نصر من اللہ و فتح قریب کے اعتبار سے ظاہر کرانا چاہتا ہے. اصل مسلمان کون ہے اور اصل مسلمانی کیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. آج میں صاف کہتا ہوں, مسلمان بینروں کے لیے بینر لگا کر مسلمانی بتانا چاہتا ہے. آج مسلمان سیلفیوں سے مسلمانی بتانا چاہ رہا ہے. آج ایک آدمی سامنے آیا جس کو انگریز کہتے ہیں, اس نے ڈالر دیے, ڈالر دے کر پاکٹ کو جیب میں رکھنے کے بجائے وہ سمجھا کہ جیب میں رکھا ہے, فوراً اس نے اس کو گرا دیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میری پاکٹ گر گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد فقیر نے بھی دیکھا یہ پاکٹ پڑی ہے, شاید اسی انگریز کی پاکٹ ہے. اس نے اٹھایا, اسے تلاش کیا, لیکن وہ انگریز نظر نہیں آیا. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے, 1 سال تک اس پاکٹ کو اٹھا کر رکھا. پاکٹ خالی نہیں تھی بلکہ پاکٹ میں اتنا پیسہ تھا اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو 10 سال وہ پیسے استعمال کر سکتا تھا. اتنے پیسے اس کے پاکٹ میں رکھے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد گرما کا موسم آیا, پھر انگریز وہاں آئے تو دیکھا کہ وہی انگریز شاید آیا ہوگا. پوچھتا رہا تو کیسا لایا, تو پاکٹ دیا, تیری پاکٹ گم ہو گئی, اس قسم کی باتیں وہ پوچھتا تھا. ایک مرتبہ نظر پڑ گئی, اس نے کہا کہ بھائی گئے سال تم آئے تھے؟ کہاں آیا تھا. تمہاری پاکٹ گم ہوئی تھی؟ کہا کہ ہاں میری پاکٹ گم ہوئی تھی. تجھے اس سے کیا سروکار, پیسہ مانگنا ہے پیسہ لے لے, یہاں سے چلتے بن. اس نے کہا چلتے تو بنوں گا لیکن پاکٹ جو تمہاری گم ہوئی تھی وہ میرے پاس موجود ہے.
کہا کہ جا لے کر آ، بتا کیا ہے، لا کر بتایا۔ جتنے پیسے اس میں موجود تھے سارے کے سارے پیسے امانت کے طور پر اس نے رکھا اور لے جا کر اس کے حوالے کیا۔ تو اس نے کہا کہ اے پاکٹ دینے والے تو کون ہے بتا؟ تو کہا میرا نام مسلمان سلیمان ہے، میں مسلمان ذات کا رہنے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بھائی پاکٹ تو بعد میں دے دینا، پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دینا۔ میرے بھائیوں، دلی کے شہر کی سیڑھیوں پر فقیر جب مسلمان تھا تو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اپنے گھروں میں عبد الصمد ہے، عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، پیر کے ماننے والے، مرید کے چاہنے والے، سب کچھ ہے۔ میرا نس نس کہے نبی نبی، اور میں نماز پڑھوں کبھی کبھی، یہ میری صفت ہو گئی ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس وجہ سے مسلمانیت ہمارے اندر نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ہزاروں کتابیں چھاپ جاؤ، ہزاروں بینریں لے کر احتجاج کر لو، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کو میرا جانے کا اتفاق ہوا، ٹرین میں جا رہا تھا، غیر مسلم بھائی سے میری ملاقات ہو گئی۔ بہت دیر تک میں نے اپنے اخلاق سے جو ہو سکتا تھا، کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا، اس کے ساتھ میں نے گفتگو کی۔ 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد جب شہر جو ہے اجمیر آ گیا تو بہت گالی دے رہا تھا مسلمانوں کو، بار بار کہتا تھا مسلمان ایسے مسلمان ایسے۔ آخر میں کہا مولانا آپ سے ملنے کے بعد کچھ نفرت میرے دل سے ختم ہو گئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اسلام کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کیریکٹر نہیں پیش کیا، معاف کر دینا۔ تو اس نے کہا جب تم معافی مانگتے ہو تو ایک بات سناتا ہوں، ذرا اس کو اپنے بھائیوں کو بھی سنا دینا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے اگلا آنے والا دن ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اگلا آنے والا دن مسلمانوں کا ہے، جہاں گیری جہاں بانی سلطانی حکومتیں مسلمانوں کی رہے گی، لیکن شرط ہے آپ مسلمانوں سے کہیے اخبار پڑھ کر فیصلہ نہ کرے، قرآن پڑھ کر فیصلہ کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم کہتا ہے اخبار پڑھ کر فیصلہ مت کرو، قرآن پڑھ کر فیصلہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمان۔ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ اب انقلاب کے لیے کیا چیز ہے؟ انقلاب آتا کس سے ہے؟ انقلاب آتا ہے مدارس سے، انقلاب آتا ہے وہ لوگ جو قرآن والے ہیں، قرآن والوں سے انقلاب دنیا میں آیا ہے۔ چند باتیں اور گزارشات کے ساتھ یہ کہوں گا، یہ جو مدرسے چل رہے ہیں یہ مدرسے بھی انقلابی ہیں، یہ مدرسوں کو معمولی مت سمجھو۔ آپ کو میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا مدرسے والے تو اپنا کام چلا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور مدرسے والوں نے کیا نہیں کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، تاریخ نہیں پڑھتے، سنی سنائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مدارس دینیہ والوں پر اعتراض کرنا ہر لتو خیرے کا کام ہو گیا ہے۔ مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ اور یہ کس کی زبان ہے؟ یہ آپ کی زبان نہیں ہے، کسی اور کی زبان ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھیے، آج باطل اتنا ہوشیار ہو گیا ہے، اور آج دشمن اتنا چالاک ہو گیا ہے، وہ اسکرین پہ نہیں آتا لیکن کام اپنا پورا کر رہا ہے، اور اس کام میں ہم بھی اس کے شریک کار ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد اعلان کرتا ہوں ایک چیز کا۔ مثال کیا ہے ذرا غور سے سنو میرے بھائیوں۔ آج پوری دنیا میں لوگوں نے کیا سوچا ہے، ایک چیز کو ایسا کرو چوری بھی کی جائے لیکن چوری کا الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنا۔ ایک پلان بنایا لوگوں نے، 3 دوستوں نے کہا کہ بکری کھانا چاہیے، لیکن بکری کھانے کا چوری کر کے کھانا ہے، خرید کر نہیں، لیکن الزام بھی چوری کا نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ غور کیجئے، 3 دوستوں نے پلان بنایا چوری کا اور الزام بھی نہ آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اجیر کے راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں بکریوں کا بازار لگتا ہے۔ 3 دوست دور دور کھڑے ہو گئے، ایک جگہ پر، دوسرا دوسری جگہ پر، تیسرا تیسری جگہ پر، اسی راستے میں کھڑے رہے، اور تینوں نے پلان بنایا۔ کہا کہ ایک ہی بات تینوں بولتے رہیں گے، بات میں ذرہ برابر بھی تکرار نہ ہو اور وہ بات میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ ہر آدمی جو بکری لے جاتا ہے اس سے کہنا یہ کتے کا بچہ کہاں لے جا رہے ہیں، یہ کتے کا بچہ کہاں لے جا رہے ہیں، ہر آدمی یہ کہنا۔ کہتے ہیں کہ جب بازار سے ایک آدمی جا رہا تھا بکری لے کر، کہا چچا
آپ کتے کا بچہ کیوں خریدے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ بکری کا بازار لگا، کیا آج وہ کتے بک رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بکری کا بچہ خریدا۔ ذرا اور آگے بڑھا تو وہ دوسرا جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ چچا آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور آپ کو کتے پالنے کا شوق کب سے ہو گیا؟ اس نے کہا یار یہ تو دوسرے بھی کہا، اس نے بھی ذرا غور سے دیکھا تو دم کتے جیسی لگی اور اس کا جسم بھی کتے جیسا لگ رہا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ چچا آج شام ہو گئی ہے اور آپ جو ہے کتا ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں، اندھیرے میں کتا بھوکے گا اور آپ کتا گود میں لے کر جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے، یہ بڑے میاں کتا گود میں لے کر جا رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ کہا کہ یار تینوں نے بھی کہا کتے کا بچہ، میں دھوکے میں آ گیا، بکری کا بچہ سمجھ کر کتے کا بچہ خرید لیا، غور سے دیکھا واقعی کتے کا بچہ ہے، پھینک دیا اس نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ پھینکا تو کیا ہے، وہ آگے بڑھ گیا اور کہا اللہ کا شکر ہے میں بیوقوف ہونے سے محلے میں جاتا تو لوگ بیوقوف کہتے، چلو اچھا ہو گیا ان لوگوں نے مجھے بتایا، یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اور 3 دوستوں نے بکری کھانے کا ارادہ کیا، چوری کا بھی الزام لائے، اس پلان سے انہوں نے ایک ہی بات بار بار کہی، کتے کا بچہ، کتے کا بچہ، کتے کا بچہ۔ ان کو یقین آ گیا اور حقیقت میں وہ بکری کا بچہ تھا۔ آج پوری دنیا کا میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، سب مل کر یہی کہتا ہے مسلمان ایسا، مدرسے والے ایسا، مولویاں ایسے، فلاں ایسے، پوری میڈیا کے لوگ یہ دہشت گرد فلاں ہیں یہ کہنے پہ لگے ہیں، اور یہ وہی پلان ہے، یہ جیسے کتے کا بچہ کہنے والے کا پلان ہے۔ ان مکاروں کی مکاریوں سے آپ ہوشیار رہیے، ان مدرسوں کے بارے میں اس قسم کا کوئی ذہن دیتا ہے تو آپ اس سے بچے رہیے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ کیا ہے؟ ایک بات کہتا ہوں غور سے سنو۔ ایک مرتبہ میں کلاری گیا تھا اور کلاری میں جس دن زلزلہ آیا تھا، حقیر و فقیر اس دن بیان کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ 11 ربیع الثانی 11ویں کا بیان تھا، میں وہاں بیان کیا تھا۔ دوسرے تیسرے دن کے بعد حضرت مولانا عبدالرحمن الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پیسے دیے کلاری کے ستم زدہ مسلمانوں کو اور دیگر بھائیوں کو پیسے تقسیم کرو۔ جب ہم پیسے لے کر آئے تو وہاں دیکھا وہ بندہ گلبرگے میں مجھے نظر آیا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ تو کلاری میں تھے، اب گلبرگہ کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا مولانا یہاں کوئی چیز کی سہولت نہیں ہے، دواخانے نہیں ہے، یہاں پر جو ہے یہاں پر آسائش اور آرام کا کوئی سامان نہیں ہے، اس لیے میں شہر منتقل ہو گیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کسی جگہ پر دواخانہ نہ ہو، کسی جگہ پر اگر اسکول نہ ہو، فلاں نہ ہو تو تو شہر منتقل ہوا اس میں اس لیے کہ جان کو خطرہ ہوگا، دواخانہ نہ ہو تو جان کو خطرہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی جگہ مدارس نہ ہو، مساجد نہ ہو، مولوی نہ ہو تو وہاں ایمان کو خطرہ ہے۔ لہذا یہ مدارس دینیہ ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ آج کل ہمارے اسکول تعلیم بہانا ہے، ایمان نشانہ ہے، اس لیے ہمارے ایمان سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ باکمال لوگ، میں تو بہت خوش ہوا ان 3 بھائیوں سے، مجھے بہت خوشی ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ایک بھائی کو دیکھا یہ شاید بڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی الگ سے ہی سنا تو نظر آیا یہ ان سے بڑے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک باکمال ہے اور کمال ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس کے اندر کمال ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کمال میں مال رکھا ہوا ہے۔ آپ کمال لکھیے تو کمال میں خود بخود مال ہے، کمال میں مال ہے، آپ کے پاس مال بھی آئے گا۔ آپ اعمال بنانے کی کوشش کیجئے، اللہ مال خود بخود آپ کے حوالے کرے گا۔ آخر میں کہوں گا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ان منتظمین سے تو پوچھا نہیں لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اس مجمع میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے مالوں کا استعمال کیجئے۔ آج میں کہتا ہوں دستی بھی گھمائیے اور ان لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان سے تشکیل بھی کیجئے، اس لیے کہ مدرسے والوں کو مال کے بچوں کی بھی ضرورت ہے، وہاں مال کی بھی ضرورت ہے۔ ایک مدرسہ جب چلتا ہے تو مدرسے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا ان سے بھائی آپ کے مدرسے کی شدید ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ہم کو 50 ٹیم چاہیے اور 50 انگل اور پیڈ چاہیے۔ آپ غور کیجئے 50 انگل اور 50 ٹیم کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس کے پاس 50 ٹیموں کی کیا اہمیت ہے؟ 200 ٹیم 50 پیڈ 200 ٹیم چاہیے اور 50 پیڈ چاہیے۔ 200 ٹیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ امت کے پاس اتنا مال ہے، یہ امت 2 چیزوں میں مال خرچ کر رہی ہے، ایک تھوکنے میں اور ایک پھونکنے میں۔
पान खा रहे इतना, गुटखे खा रहे इतना, जर्दे का और पान पराग खा रहे इतना। एक नौजवान से मैंने पूछा कितने खा लेते हैं दिन भर में? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 पूड़ियाँ खा लेता हूँ। 10 पूड़ी